نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ بخاری صاحب، اس سے قبل یہی کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے فوجی جو مراکز ہیں ایران کے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جوہری جو پروگرام ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو اس نیتن یاہو کے اس دعوے کو یا اس نئے انکشاف کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت، سب سے بڑا منافق، سب سے بڑا بے حس اور انسانیت کا قاتل شخص اس قسم کی بڑکیں مارتا ہے اپنے ڈومیسٹک کراؤڈ کو مطمئن کرنے کے لیے، خاموش کرانے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے نا وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں، میں تو نہیں کر رہا نا، وہاں مظاہرے اسرائیلی کر رہے ہیں نا۔ اس کا گھر کا گھراؤ ہو چکا ہے، اس کے دفتر کا گھراؤ ہو چکا ہے، پارلیمنٹ کا گھراؤ ہو چکا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کی بکواس کو اس کی اپنی قوم سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کے دعوے کرتا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ہماری اچیومنٹ بہت زیادہ ہے۔ اگر ایران کے نیوکلیر انسٹالیشن پر حملے ہوئے تھے دنیا چپ رہتی؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ امریکہ نے اس کا تماشا نہیں بنا دینا تھا اب تک؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رواج ہے کہ اسرائیل کبھی بھی اپنے نقصانات نہیں بتاتا، نہ ڈیڈ باڈیز دکھاتا ہے۔ مغرب کی پریس جو ہے وہ اتنی ہی بڑی بے حیا، اتنی ہی بڑی منافق اور بے غیرت ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کبھی کسی مغربی اخبار نے بتایا کہ اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کسی نے بتایا کہ وہاں لبنان کے اور ایرانی حملوں سے کیا نقصان ہوا ہے؟ تو یہ سارا جو ہے نا، یہ ایجنڈا ہے، یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کا، تباہ کرنے کا۔ اس کے اوپر ہماری آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔ دوسری بات سن لیجئے جناب، یہ حال ہے وہاں پر کہ جو ٹرک امداد کے لیے فلسطینیوں کی بھیجے گئے تھے، ان کو اس بے حیا قوم کے جو گنڈے ہیں 109 ٹرک لوٹ لیے انہوں نے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ خوراک نہ پہنچے ان تک۔ یہ ہے انسانیت کے ساتھ دشمنی اسرائیل کی لیڈرشپ کی، اسرائیلی قوم کی۔ آگے چلیے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ اپنے اسپوکس پرسن ہے امریکہ کے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب فلسطینی جہاں آباد ہیں مغربی کنارے میں، وہاں اسرائیلی لوگوں کے حملوں میں اضافہ ہوا۔ ڈوب مریں پھر آپ۔ یعنی جو لوگ امن سے رہ رہے ہیں، مغربی کنارہ ہو، بہت ساری دیگر اور آبادیاں ہیں جہاں پر فلسطینی رہ رہے ہیں، وہاں پر اسرائیلی گنڈے جو ہیں، جو زائنسٹ ہیں سوری، وہ ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی جو دہشت گردی ہے، اس طرح کی جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے، اس کو مغرب نے کبھی ایکسپوز کیا؟ یہ تو جس طریقے سے بھی سکین ہو کے آپ تک کچھ خبریں پہنچتی ہیں، انسانیت کے ساتھ جتنا بڑا جرم اسرائیل میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، جو لبنان میں ہو رہا ہے، ساری دنیا اس کے اوپر چپ ہے۔ میں ان کا کیا ماتم کروں؟ تم اپنی مسلم لیڈرشپ کو دیکھ لو نا۔ ایک وہ عرب اسلامک سربراہی کانفرنس کر کے سب چپ ہیں پھر، اور اسرائیل وہ دھڑلے کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہا ہے جس کی اسے اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بخاری صاحب، اینٹونی بلنکن نے بھی ایک سٹیٹمنٹ کہا ہے کہ امریکہ جنگ بندی چاہتا ہے اور حقیقی جنگ بندی چاہتا ہے تاکہ ضرورت مندوں تک امداد بھی پہنچائی جا سکے۔ صدقے جائیں ان کی اس اظہار ہمدردی کے۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا قتل عام ہوتے ہوئے، ابھی تک ان کا احساس ہمدردی نہیں جاگا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر امریکہ چاہے کہ اسرائیل جنگ بند کر دے تو اس کی مجال ہے کہ نہ ہو بند؟ بالکل۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اینٹی مسلم انٹرنیشنل ایجنڈا ہے ان تمام مغربی ملکوں کا، جو اسرائیل کو سپورٹ کر کے مسلمانوں کے نسل در نسل ان کی ختم کرنے کے درپے ہیں۔ لیکن نہ ماضی میں یہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ یہاں ہمارے یہاں پاپولر نعرہ تھا، کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ اسی طرح سے یہ فلسطینی بھی دنیا کی ہر سرزمین سے سر اٹھا کے چلیں گے ایک دن۔ آئی وش کہ ہم اس وقت زندہ ہوں کہ یہ تماشا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اچھا بخاری صاحب، ایک یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ قطر میں دفتر کی بندش کے لیے حماس نے کہا ہے کہ ہمیں کسی نے دباؤ نہیں ڈالا، اور اس نے تردید بھی کر دیا ہے کہ ہم اپنا دفتر کہیں اور کیٹیگوریکلی تردید کی تھی، کل بھی کی تھی، اور ہاں۔ آج انہوں نے پھر اس بات کو ریپیٹ کیا ہے، اس لیے کہ وہ واحد ایک ملک ہے جہاں پر آزادی کے ساتھ حماس کی لیڈرشپ آ جا سکتی ہے۔ ہاں جی۔ اور اس لیے کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ قطر کبھی یہ کرے۔ قطر جو ہے ہوسٹ کر رہا ہے ساری اس نیگوسیشنز کو جو غزہ میں جنگ بند کرنے کے لیے ہیں، جو لبنان میں جنگ بند کرنے کے لیے ہیں، اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے قطر کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ان کی کوششیں جو ہیں وہ بالآخر کسی نہ کسی دن نتیجہ جو ہے اس کا نکلے گا۔ آپ نے دیکھا ٹرکی از another country in the same region جو سٹیک ہولڈر ہے بہت بڑا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب ہم
حماس کو دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں حماس کی لیڈرشپ کا آنا جانا جو ہے وہ سال کے ہر حصے میں لگا رہتا ہے. تو یہ کوشش تو ہوگی ضرور امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی کہ ان کی موومنٹ کے اوپر پابندی لگائی جائے, حماس کے لوگ دنیا سے انٹریکٹ نہ کر سکیں. لیکن یہ میں نے کہا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, یہ وہ والی خواہشات ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کبھی پوری نہیں ہوگی. بخاری صاحب, جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, نیتن یاہو کی پوزیشن جو ہے یا اسرائیل میں کافی ویک ہوتی جا رہی ہے, جس طرح سے لوگ وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ فوجیوں کو بھی, اپنے جو مغوی فوجی تھے جو حماس کے پاس ہیں ان کو آپ نہیں کروا سکے رہا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, تو لوگ خود نیتن یاہو کے اگینسٹ ہو چکے ہیں. تو اب اس قسم کے بھونڈے میرا خیال ہے کہ انکشافات کر رہا ہے, اور یہ تمام تر چیزیں میرا خیال ہے کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور یہ تمام تر لوگوں کو اس بارے میں پتہ بھی ہے. اور اس کی بدترین اگزامپل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیفنس منسٹر تھے انہوں نے احتجاجاً ریزائن کر دیا, اگر آپ بالکل, بیکاز ہی واز اگینسٹ نیتن یاہوز پالیسیز. بالکل. اسی کے ساتھ پروگرام سے ناظرین ہمیں دیجیے اجازت, آپ کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.